الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میرے بہنوں بھائیوں، آج ایک شاندار وظیفہ اور ایسا زبردست ذکر آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی غیبی خزانوں سے مدد آتی ہے۔ اس ذکر کے کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک غیبی طاقتوں سے اور غیبی خزانوں سے مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ ایسا زبردست اور جلیل القدر یہ وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک رزق کے سارے دروازے کھولتے اور کاروبار میں، روٹی روزی میں، آمدن میں، پیسے میں، نوکری میں اللہ پاک برکتیں بھی دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کو بے پناہ ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی لین دین ہو، آپ کا کوئی کاروبار ہو، کاروبار میں کوئی گھاٹا ہو رہا ہو، کوئی پریشانی ہو رہی ہو، یا پیسے کے معاملات میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو، تو آپ اس ذکر کو فوری طور پہ پکڑ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی غیبی خزانوں سے مدد آپ آتی دیکھیں گے۔ اور الحمدللہ جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا اس نے اللہ کا شکر ہی ادا کیا اور مجھے آ کر ضرور بتایا کہ الحمدللہ اللہ کی بڑی مدد اور نصرت آئی ہے۔ تو بالخصوص اپنی کاروباری مشکلات کے لیے، کاروباری بندشوں کے لیے، اور بالخصوص رزق میں برکت کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حاجت ہو، آپ کو اگر کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہو جائے، کوئی آپ کو کوئی کام ہو، کوئی مقصد ہو، کسی قسم کا کوئی کام ہے، اس کے لیے آپ فوری طور پہ اس وظیفے کو، اس ذکر کو شروع کر دیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لیں، تھوڑا بہت صدقہ اپنے ہاتھ سے کریں اور یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ دوسرا فائدہ اس وظیفے کا اور ذکر کا یہ ہے کہ اللہ پاک کی غیبی خزانوں سے ڈھال آ جاتی ہے شرور کے خلاف، حاسدین کے خلاف، اور بالخصوص بزرگ فرماتے ہیں آنے والے مصائب اور مصیبتوں، حادثات کے اوپر اللہ پاک غیبی خزانوں سے ایک ڈھال مقرر فرما دیتے ہیں۔ کوئی آنے والی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، آفت ہو، بلا ہو، اور بالخصوص کسی جگہ پہ آپ اگر جانا مقصود ہو، کسی کام کاج کے سلسلے میں، وہاں پہ کوئی آپ کو شر کا احتمال ہو، کوئی آسیب ہو، کوئی جنات کا مسئلہ ہو، تو آپ پہلے سے ہی یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی غیبی خزانے سے مدد آپ کو آتی نظر آئے گی اور غیبی خزانوں سے اللہ کی ڈھال آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ اب یہ وظیفہ بڑا آسان ہے، اور بالخصوص وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو اس کے 4 ماہ بتا دوں، جو ایک خاص 4 ماہ ہیں۔ ویسے تو یہ آپ وظیفہ کسی وقت بھی آپ شروع کر دیں، کسی مہینے میں بھی، کسی بھی چاند کی تاریخ کو، کسی بھی ہفتے کے دن میں آپ شروع کر لیں، لیکن بالخصوص 4 ماہ اسلامی مہینوں کے اس کے ساتھ بالخصوص ان کا تعلق ہے کہ ان ماہ میں آپ اس کو شروع کریں تو بے پناہ اللہ پاک کی غیبی خزانوں سے مدد اور فیض و برکات کے آپ متحمل ہو جائیں گے۔ تو اس میں بالخصوص اب یہ جو ماہ ذی الحج ہے، اس کے لیے اس کی خاص فیض و برکات ہے۔ ماہ ذی الحج، ماہ سفر، ماہ ربیع الثانی اور ماہ رجب، یہ 4 اسلامی مہینے اس کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن آپ اس کو کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو حاجت ہو، مشکل ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ کو برکت چاہیے ہو، رزق میں تنگی آ رہی ہو، یا کوئی کسی قسم کا خوف یا شر کا احتمال ہو، تو آپ اس کو فوراً شروع کر دیں۔ انشاءاللہ غیبی خزانوں سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے والے کو اللہ پاک مستجاب الدعویٰ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسی زبردست اللہ کی تعریف ہے اس وظیفے میں کہ اس کے کرنے والے کو اگر ایک انسان 5 وقت نماز کا پابند ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، باوضو رہنے والا ہو، اپنی نظر کی حفاظت اور اپنی جو تنہائیوں کی حفاظت کرنے والا ہو،
گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے میرے بہنوں بھائیوں، یہ بہت بڑا اس کا ایک فیض ہے اس وظیفے کا، اور اس کی اجازت عام ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے، اسے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جب شروع کرنا ہے تو اس کو آپ نے کسی بھی حاجت کے لیے شروع کر لیا تو اس کو 60 دن 2 ماہ اس کو کرتے رہنا، اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے۔ اگر آپ کی حاجت 10 دن بعد، 20 دن بعد، 40 دن بعد الحمدللہ آپ کی پوری بھی ہو جائے، آپ کا مقصد حل بھی ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو 60 دن تک پورا کرنا ہے۔ اس کو روزانہ 1 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر حاجت کی آپ کو عجلت ہو، اگر آپ کی ایسی ہے کوئی ویزے لگنے کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی حاجت ہے کہ آپ کے پاس کچھ شارٹ ڈیز ہیں، کم دن ہیں، تو آپ صبح شام اس کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بڑا آسان ہے۔ اب یہ سن لیں وظیفہ کیا ہے۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے، کسی بھی جگہ پہ جب بیٹھ جائیں تو کوشش کریں وہاں سے ہلیں نہ، کوئی جگہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ ایک نشست میں یہ وظیفہ ہو۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور 41 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ چوتھے کلمے کا ایسے حصہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس 41 مرتبہ یہ دونوں چیزیں پڑھ لینی ہیں۔ اب جو خاص بات ہے اس وظیفے کے ساتھ کہ اس کو پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل خصوصی صلاۃ الحاجات ادا کر رہے ہیں۔ بھئی یہ آپ دیکھ لیں مکروہ وقت نہ ہو، اگر وظیفہ کسی ایسے وقت میں پڑھ لیا جو زوال کا وقت ہے تو نوافل اس کے ساتھ پھر زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھنے، تو 2 رکعت خصوصی صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں۔ خاص طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا، طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جب نیت کرنی ہے تو نیت کے لیے کھڑے ہو کے وہاں پر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل خصوصی صلاۃ الحاجات برائے اے اللہ مجھے یہ میری حاجات ہیں، اللہ میری ان حاجات کو پورا فرما۔ اپنی حاجات کا ذکر کر کے اللہ اکبر آپ نے کر دینا۔ پھر اس میں جو آپ کے 2 رکوع ہیں اور 4 سجود ہوں گے 2 رکعت نفل میں، اس میں ہر رکوع میں اور ہر سجدے میں جب سبحان ربی العظیم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ایک آیت 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ سجود میں پڑھ کے ایک آیت 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لینا۔ تو انشاءاللہ بھائی اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، جو بھی حاجت ہو۔ یہ بڑا ہی آپ کو میں مجرب، آزمودہ اور الحمدللہ بڑا ہی بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کی آپ پابندی کریں، بلکہ اس کو پڑھتے رہیں، اور جب بھی شروع کریں 2 ماہ اس کے پورے کریں، صدقہ دے کر شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ساری حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی ساری حاجات کو پورا فرمائیں، شفا عطا فرمائیں، مصیبتوں کو دور فرمائیں، ہر شر سے، آسیب سے، جادو ٹونے سے، حاسدین سے آپ کی مدد فرمائیں، آپ کی حفاظت فرمائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔